الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیأزر الى المدینة کما تأزر الحیة الى جحرها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں کو اللہ کا کہا مانے اطاعت کریں، والرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے کہا ماننے سے روگردانی اختیار کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا نہیں مانتے، تم منہ موڑتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، واللہ کہتے ہیں پشت دے کر بھاگنا، دور چلے جانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہا ماننے کے ساتھ ہی اللہ کی محبت اہل ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ روگردانی اگر انکار کی شکل میں ہو گئی تو کفر ہے، اور اصل محبت یہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اس میں جہاں کمزوری غلطی ہو جائے تو استغفار اور توبہ ہے، وہ راستہ اور دروازہ کھلا ہے۔ اس کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی، محبت کا تعلق ہی اتباع کے ساتھ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الایمان لیأزر الی المدینۃ، ایمان سکڑتا ہوا، سفر کرتا ہوا پناہ لے گا مدینہ میں آ کے، جیسا کہ سانپ پناہ لیتا ہے اپنے سوراخ میں جا کر۔ ہر دور میں اور خصوصاً خیر القرون میں یہ بات رہی ہے کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے مدینہ میں ہی جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دوسری روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، فرمایا کہ اس میں لفظ علم ہے کہ علم جو ہے اطراف عالم سے سمٹتا ہوا مدینہ میں آ جائے گا۔
قرب قیامت میں ہر جگہ ہی زوال آئے گا، لیکن سب سے آخر میں جو پریشانی وغیرہ آئے گی تو وہ مدینہ مکہ کے اوپر آخر میں آئے گی، اور کوئی منافق اور برے لوگ اگر مدینہ میں رہ بھی رہے ہوں گے تو حالات ایسے بن جائیں گے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، لیکن مدینہ کے قریب جا کر وہ آوازیں لگائے گا، چیخے گا، کچھ لوگ اس کی اتباع کرتے ہوئے مدینہ سے باہر آ جائیں گے، اکثریت عورتوں کی ہوگی، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ گزشتہ جمعے پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور اس کے آداب کا ذکر کیا تھا۔ آج کی گزارشات میں مدینہ طیبہ کے فضائل اور مدینہ کی دیگر زیارات کا بیان کرنا مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں آ کر نام تبدیل کیا۔ مدینہ کا نام جس کو قرآن نے بیان کیا ہے بتانے کے لیے، یا اہل یثرب، یثرب مدینہ کا نام تھا۔ یثرب کے مختلف معنی اہل لغت نے لکھے ہیں، پریشانی بھی، بیماری بھی، ملامت بھی وغیرہ، لیکن اس سے ہٹ کر بعض رات نے یثرب ایک بت کا نام لکھا ہے، تو ظاہر ہے کسی شہر میں آ کے اللہ کا رسول آباد ہو اور وہ شہر کا نام بت کے نام پر ہو تو یہ اچھا نہیں تھا۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ وہ ظالم کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی ایسا لیڈر تھا، اس کا نام یثرب تھا، اس نے حکم کیا تھا کہ میرے نام سے یہ رکھو۔ بہرحال سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب نام ختم کر کے مدینہ نام رکھا۔ مدینہ کا لغوی معنی تو دانہ یدینوں سے مشتق ہے، دین داری، دین، اطاعت گزاری، فرما برداری، دیندار شخص کو، جیسے اس کے جو اصلی الفاظ ہیں وہ دانہ یدینوں، دینن، اطاعت گزار ہونا۔ ویسے آج کل کی عربی لغت میں مدینہ مطلق شہر کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابہ، اور ایک روایت میں طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ بھی اور طیبہ بھی رکھا۔ آپ حضرات نے مدینہ طیبہ سنا ہوگا۔ لفظ مدینہ یہ نام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ اگلی صفت مدینہ الطیبہ یا طابہ، یہ اللہ رب العزت نے آگے اس کے یہ صفت بیان کی ہے۔ طابہ اور طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، صاف ستھرا، پرسکون، خوشبودار، اور یہ تمام معنی مدینہ طیبہ کے اوپر اس گئے گزرے دور میں بھی پورے کے پورے ثابت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، المدینۃ بہا قبری و بہا بیتی و تربتی و حق علی کل مسلم زیارتہا، کہ مدینہ میرا شہر بن گیا، میری رہن سہن بن گیا، میری قبر ادھر بنے گی، صاحب حیثیت مسلمان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ مدینہ شہر کی زیارت کے لیے آئے۔ تو ہر دور میں لوگ جاتے رہے ہیں، اب تو جانا بھی آسان، اس لحاظ سے بڑے بڑے لمبے سفر کیے لوگوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
مدینہ طیبہ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ، آپ کا آخری رسول، آپ کا محبوب ہوں، میں اپنے اس شہر مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بابرکت بنا دے، اس کے سا کو بابرکت بنا دے، یہاں کے کاروبار، خرید و فروخت وغیرہ کو بابرکت بنا دے، جس طرح آپ کے خلیل اور آپ کے پیغمبر نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی اور آپ نے قبول کی، میں یہی دعا اپنے شہر مدینہ کے لیے کر رہا۔ اور فرمایا کہ جس طرح اے اللہ آپ کے خلیل، آپ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو محترم قرار دیا ہے، میں بھی مدینہ کو محترم قرار دیتا ہوں۔ بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دم اور دعا کے لیے کہ یہ بندہ بیمار ہے، یہ بچہ بیمار ہے، آپ دعا کر دیں، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور مسند احمد نے پورا طریقہ نقل کیا ہے۔ آپ دم کیسے کرتے تھے کہ اپنے لعاب مبارک کے اوپر، زبان مبارک پر شہادت کی انگلی یوں رکھتے اور لعاب مبارک ساتھ لگاتے، پھر مٹی جو قریب مدینہ کے جہاں بیٹھے ہوتے مٹی لگاتے اور پھر دم کر کے وہ انگلی اس متاثر شخص کے اوپر پھیرتے تھے۔ فرماتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفی سقیمنا، اے اللہ تیرے نام سے شروع، تیرے نام سے مدد حاصل کرتے ہیں، ہماری تھوک کا لاج رکھ، ہمارے شہر کی لاج رکھ کہ میری تھوک بھی لگی، لعاب بھی لگا اور میرے شہر کی مٹی بھی لگی، آپ کے نام سے مدد ہے، اس مریض کو شفا عطا فرما۔ مریض کو شفا ہو جاتی تھی۔ بعض رات نے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، مدینہ کی خصوصیات میں سے بیان فرمایا کہ یہ آپ کی ہی شان تھی یوں دم کر دینا۔ بعض رات نے گنجائش لکھی ہے کہ کوئی اور بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اس طرح دم کرے تو اچھی بات ہے، برکت حاصل ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے حافظ ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب اتحاف میں، یہ بخاری شریف کے شارح ہیں شافعی المسلک لیکن معتدل مزاج ہیں۔ معتدل سمجھتے ہو نا، جیسے آپ لوگ کہتے ہو فلانا مولانا صاحب معتدل ہے، فلانا بڑا سخت ہے۔ معتدل مزاج ہیں، یعنی انصاف کی بات کر جاتے ہیں، بھلے وہ اپنے مسلک کے خلاف بھی ہو تب بھی بات کر جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے 100 سے زیادہ مدینہ طیبہ، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہیں اپنی کتاب میں، اور فرماتے ہیں کہ جب کسی شہر کے اچھے نام کثیر تعداد میں ہوں تو اس کی عظمت اور شرافت کی دلالت ہوتی ہے۔ جیسے سب سے زیادہ نام مکہ مکرمہ کے ہیں، پھر اس کے بعد مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نام ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع ان یموت بہا۔ کوئی شخص شوق سے مدینہ میں رہتا ہے، رہنا پسند کرتا ہے شوق سے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میری روح مدینہ میں نکلے، تو اللہ کرے اس کی شوق کے مطابق اس کی روح مدینہ میں نکلے، وہ مدینہ میں فوت ہو، تو میں یہ بتاتا ہوں جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ مدینہ کے شہر کی بھی بہت فضیلت ہے، اور بعض بڑے اونچے اونچے لوگ مدینہ سے باہر سفر بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہیں مدینہ سے باہر موت آ جائے، جس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی بھی داخل ہیں۔ مدینہ میں ہی رہے، مدینہ میں ہی سبق پڑھاتے رہے۔ حج کرنے کے لیے جانا تو ایک ضروری چیز تھی، جاتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ
میں نبی کی ہر سنت پر عمل کرتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے، میری موت ہونا مدینہ میں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یا اللہ مجھے اس سنت پر بھی عمل کرا دے۔ ایسا ہی ہوا۔ تو مدینہ الرسول سارا ہی زیارت ہے، جہاں جہاں قدم لگے، جہاں آپ کا گزر ہوا وہ سب زیارات ہیں۔ جن چشموں سے، جن کنوؤں سے آپ نے پانی نوش فرمایا، یہ جہاں لعاب ڈالی، وہ سب آب شفا ہیں۔ لیکن ان میں سے 3 جگہیں بہت اہم ہیں۔ ایک مسجد قباء، اور ایک قبرستان بقیع، اور ایک شہدائے احد۔ قبرستان بقیع تو بالکل آپ جب سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں تو سامنے نظر آ جاتا ہے۔ وہاں بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات وغیرہ آرام کر رہے ہیں۔ سلام کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کے لیے، اپنے لیے، ان کے لیے درجات کی بلندی، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتے کے دن معمول تھا مسجد قباء میں جانے کا، اور فرماتے تھے کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ نبی کا فرمان ہے، زیر ہر فرمان وہی ہوتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کا ہر فرمان اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے، بس کوئی فرمان قرآن بن جاتا ہے، کوئی فرمان حدیث بن جاتی ہے، فرق یہ ہے، ہوتا ہر فرمان اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب بتا چکا ہوں، 50,000 وغیرہ۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 یا 10,000 ہے، لیکن یہ ثواب کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں مسجد نبوی میں اور عمرے کا ثواب ملے گا، یہ نہیں، جہاں فرمایا ہے وہاں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ مسجد قباء میں جو 2 رکعت ادا کرے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ ان حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کی تھی۔ قباء والوں نے، قبیلہ بنو کلثوم، ان قباء والوں نے، آپ مدینہ کے ساتھ ہی کوئی اتنا دور بھی نہیں، لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے قبلے کی طرف ہے، مسجد نبوی کا جس طرف قبلہ ہے، اور اسی راستے میں وہ سنیت الوداع ہے۔ آپ کی آمد پر جن بچیوں نے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جو ان بچیوں نے نبی کے آنے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا تھا اور یہ جملے پڑھے، ان معصوم بچیوں کے وہ جملے بخاری نے اپنی کتاب کے اندر محفوظ کیے ہیں، اور اب بھی مدینہ کے بازاروں میں یہ جملے ٹیب کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ یہ مسجد قباء کے راستے میں قباء والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 دن میزبانی کی تھی، اور ایسے شخص کی میزبانی جو اللہ کا محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظاہر ہے اونچا مقام ہے، لیکن مزید یہ کہ جس مخدوم کے پیچھے لگی ہوئی ہو دشمن کے اس کو ختم کرنا ہے، ایسے شخص کی میزبانی پھر اور مشکل ہوتی ہے، جس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہوں اور 100 اونٹوں کا انعام۔ اگر لاکھ روپے کا بھی اونٹ ہو نا جی، پھر بھی 5 کروڑ بنے گا، لیکن اب لاکھ کا نہیں ملے گا، پہلے تقریباً لاکھ کے لگ بھگ مل جاتا تھا۔ 100 اونٹ کا انعام ابو جہل لوگوں نے مقرر کیا تھا کہ جو اس شخص کو پتہ بتائے یا الیاذ باللہ قتل کر دے، اور ڈھونڈتے رہے۔ سراقہ بن مالک جیسے لوگ جب قریب آئے تو اس کا گھوڑا دھنس گیا تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان سنگلاق پہاڑوں میں تو گھوڑا دھنستا نہیں ہے، اس ہستی کی ہی کوئی بد دعا لگ گئی کہ میرا گھوڑا دھنس گیا ہے۔
پھر دعا کرانے لگا. آپ نے کہا چھوڑو معاف, یہی تو آپ کی شان تھی. اگر وہ پکڑ لیتا تو معلوم نہیں اس نے کیا کرنا تھا. دیکھو نا, 100 اونٹوں کا انعام لینے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا ہے, جب آپ کی گرفت میں آیا آپ نے معاف کر دیا. یہ شان ہے رحمت للعالمین. جب آپ نے معاف کیا تو وہ بھی سمجھ تو گیا تھا اس معجزے سے کہ میرا گھوڑا دھنس گیا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. وہ سمجھ گیا تھا. کہنے لگا حضور مجھے چٹ لکھ دیجئے پناہ کی, کبھی آپ کے پاس آؤں گا مجھے رقعہ لکھ دیجئے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ مجھے پناہ دیں گے. عبداللہ بن اریقت آپ کے ساتھ تھا. آپ نے کہا لکھ دو, اور یہ بھی لکھ دو کہ کسریٰ کے کنگن جب میرے صحابہ کسریٰ کو فتح کریں گے اور اس کے سونے کے کنگن مال غنیمت کے طور پر ملیں گے تو ہم سراقہ کو پہنائیں گے, اس سراقہ کو جو ابھی جس کا گھوڑا دھنس گیا تھا. بہرحال دور فاروقی میں کسریٰ فتح ہوا اور کسریٰ بادشاہ کے سونے کے کنگن مسجد نبوی میں لائے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاؤ سراقہ کو جس نے چٹ لکھوائی تھی. چٹ لکھوائی تھی, وہ آ گیا. کہا چٹ کے لحاظ سے تو آپ کو پناہ مل چکی, آپ مسلمان ہو گئے ہیں, بس اسلام ہی سب سے بڑی پناہ ہے. اسلام ہی سب سے بڑی پناہ اور حفاظت ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی اسلام لانے سے بندہ مطمئن ہوتا ہے, پرسکون ہوتا ہے. آخرت کے لحاظ سے بھی نجات ہے, وہ تو آپ کو مل چکی ہے. لیکن آج نبی کے اس فرمان کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں. صحابی کو کہا کہ کسریٰ کے کنگن لے آؤ سونے کے, وہ کنگن, اور سراقہ بن مالک کو پہنا دیے. کہا میرے سرکار کا فرمان پورا ہو گیا, اب اتار دو, کیونکہ سرکار کا دوسرا فرمان بھی ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا منع ہے. تو بہرحال جس مخدوم کائنات کے پیچھے اتنے دشمن لگے ہوں کہ اسے ختم کرنا ہے, انعام بھی مقرر ہو, ایسے مخدوم کی میزبانی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے پہلے 14 دن جن علاقے والوں نے میزبانی کی وہ اہل قباء ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو نقد انعام یہ ملا کہ جب مسجد اپنی محلے کی مسجد میں آ کے 2 رکعتیں بھی پڑھتے رہو گے کہ عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ نبی کی میزبانی کی برکت سے اہل قباء کو اللہ نے یہ سعادت بخشی. اور اب دیکھو نیکی کی فاستبقوا الخیرات ہے نا جی, کہ نیکیوں میں مسابقت. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ میں ہو, اللہ یہ کہ سفر ہو تو الگ بات ہے, جب بھی آپ مدینہ میں ہو تو ہفتے کے دن آپ کا معمول تھا قباء میں آنا, پرانے دوستوں سے ملاقات بھی, یہ بھی انسان کے ذمہ حق ہوتا ہے. جب تھوڑی سی چودراہٹ آ جاتی ہے, مالداری آ جاتی ہے تو پرانے دوست بھول جاتے ہیں, یہ نہیں اچھی بات. آپ پرانے دوستوں کو بلاتے, ملاقات ہوتی اور 2 رکعت مسجد قباء میں ادا فرماتے, اور فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد قباء میں 2 گانا ادا کرے گا اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا. یہ ایک زیارت ہے خاص مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں جانا عبادت ہے, بے شک ہر روز جائے. دوسری زیارت شہدائے احد, بات دوستوں کر لینا بھی آسان ہے, سن لینا بھی آسان ہے. آپ ذرا اس منظر کو اپنے اوپر لائیں, وہ کتنا مشکل تھا. اور بہت بڑی قربانی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب اللہ ان کو کہہ دے رضی اللہ عنہم یا اولئک هم المفلحون, تو پھر کیا غلطی ہو بھی صحیح تو وہ غلطی اس کی ہے اور وہ اس کے بندے ہیں. اس نے خود رضی اللہ عنہم کی سند دے دی ہے, پھر بات کرنے کی کیا مطلب. غزوہ احد اسلامی غزوات میں وہ سب سے زیادہ سخت غزوہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دانت مبارک بھی شہید ہوا اور یہاں آپ کو زخم لگا، وہ زرہ کی کڑی وہ جو تار ہے وہ یہاں چلی گئی اور جس سے دانت یہ آپ کا نکیلا دانت، بعض حضرات نے دوسرا لکھا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اصل تو جب کسی سے محبت ہو تو اس کی کوئی ادا بے قاعدہ نظر آتی ہی نہیں۔ اصل تو یہ ہے نا جی، جب کسی سے محبت ہو تو محبوب کی زلفیں بکھری ہوئی بھی اچھی لگتی ہیں، کنگھی والی بھی اچھی لگتی ہیں، وہ نہا دھل کے آئے تو بھی اچھا ہے اور نہ ہو تب بھی اچھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو اپنے لباس میں دیکھا تو بہت خوبصورت نظر آیا، اور جب میدان احد میں زرہ پہنا ہوا دیکھا تو بھی بہت خوب نظر آیا۔ کیونکہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اور نبی کے ساتھ محبت تو ایمانی حصہ ہے، حکم ہے تم محبت کرو گے حتی لا اکون احب لا یؤمن احدکم حتی لا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سنو ایمان والو، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی زیادہ محبت نہ ہو کہ اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ جب مجھے محبوب بنا لو گے پھر تمہیں کامل ایمان نصیب ہوگا۔ لیکن جس کا برتن خالی ہو، ایمان و عمل روشنی نہ ہو، اس کو یہ میری باتیں ایسی لگیں گی کہ یہ مولوی صاحب کیا باتیں کرتا ہے۔ اس کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ یہ فضائل بیان کرنا، نبی کی محبت کو پیدا کرنا، یہ لوازمات دین ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے حکم کی اتباع میں پھر کوئی کمزوری نہیں سمجھ میں آتی، جیسا حکم ہوتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ خطرناک معرکہ غزوہ احد کا ہے، جس میں ایک عظیم تعداد، کثیر تعداد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نوش کر گئی۔ 70 کے لگ بھگ ایک قبر میں سلائے گئے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ حضور پہلے کس کو قبر میں رکھیں، تو آپ نے فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس کو پہلے۔ ایک فضیلت تھی کہ میرے قرآن کے حافظ کی تاکہ دنیا کے سامنے ایک مقام اور عظمت ظاہر ہو، اور کہا میرے چچا کی قبر علیحدہ بنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ اپنے چچا، جن کو آپ نے لقب دیا سید الشہداء، آپ کو اپنے تمام چچاؤں سے پیار تھا، لیکن خود فرماتے تھے مجھے حضرت حمزہ اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار ہے۔ یہ ایک طبی بات ہے، انسان کو اپنی تمام اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن ایک فطرتاً دل کے اندر کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے پوچھ نہیں ہے۔ آپ خود فرماتے تھے یا اللہ میں سب کے حق حقوق میرے ذمہ واجب نہیں، میں اپنی بیویوں کو ادا کرتا ہوں، لیکن اگر دل سے کوئی پوچھے کہ عورتوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو میں بتا دوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا حضور آپ کو مردوں میں سے کس سے زیادہ پیار ہے؟ کہا عائشہ کے ابو سے زیادہ پیار ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتفاق سے یہ چچا بھی ہیں اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت صوبیہ جو نے دونوں کو دودھ پلایا، عجیب بات یہ ہے لونڈی ابو جہل کی ہے، لیکن اس وقت تو کسی کو کیا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کہ محبوب کی جس نے خدمت کی اور 1-2 دن دودھ پلایا، میرے رب کی رحمت کیسے برداشت کرتی کہ اس کے حبیب کو دودھ پلانے والی کنیز کو ایمان کی دولت اللہ نہ عطا کرتا۔ حضرت صوبیہ کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ بنو سعد طائف کی طرف، بڑا خوبصورت پرسکون اور صحت کے لحاظ سے اچھا علاقہ ہے، اور وہاں جو محل ہے شاہ فہد مرحوم کا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر، اس علاقے کا نام ہی شفا ہے۔
اس علاقے میں کوئی آ کے رہ جائے تو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ وہ اتنا اچھا علاقہ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے زبیدہ جو زوجہ ہے خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی، جہاں سے زبیدہ نے ڈیم بنوا کر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، یہ وہی بنو سعد علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کی اس طرح قدر کرتے تھے، کاش کہ میرے نوجوانوں کو اپنی حقیقی ماں کی قدر نصیب ہو جائے۔ لوگ ادھر ادھر سے جا کے تھاپڑے لگواتے ہیں جی، وہ کندھے پر ہاتھ پھیر دیے جائے برکت ہو جائے۔ دوستو، سب سے زیادہ بابرکت چیز آپ کے والدین ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اے مسلم، اپنے دونوں کندھوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کر ملا کر۔ میری شریعت میں کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، لیکن والدین کے سامنے جھکا کر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہاں حکم ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ آ رہی ہوتی تھی، وہ علاقہ ہی بڑا خوبصورت ہے، ظاہر ہے جس علاقے کی آب و ہوا اچھی ہو، بندے بھی اللہ کا نظام ہے ماشاءاللہ، قد بت وغیرہ کے لحاظ سے ظاہر ہے آپ کی امی ہے، اللہ کا انتخاب ہے، آپ کی امی ہے۔ کیا کسی چیز میں کمی ہو سکتی ہے آپ کی رضائی ماں میں؟ تو آپ اپنی ذاتی چادر، جس کو قرآن نے اللہ نے بڑے محبوب انداز میں کہا، فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب پیغمبر کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے چادر اوڑھنے والے محبوب پیغمبر، آپ ذرا اٹھ جائیے، اعلان کیجئے، میری توحید کا پرچم لہرائیے، ان بت پرستوں کو دعوت اللہ دیجئے۔ کمبل کی اور چادر کی، آپ کی ذاتی چادر جو لقب بن گئی ہے جی، چادر کندھے پہ رکھنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس چادر رکھنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اسی نام سے پکار دیا۔ جب آپ اپنی رضائی ماں کو دیکھتے تھے تو اپنی ذاتی چادر بچھا دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے یہ میری امی آ رہی ہے، میری شجر نسب کے لحاظ سے امی تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن مجھے پالنے والی، میرا ہر طرح خیال کرنے والی یہ میری امی ہے، میں ان کی خدمت کر کے وہ سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ تو بات یہ دوستو، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامی غزوات بہت ہیں، سب سے زیادہ المناک یہ غزوہ ہے، اس میں ایک قبر میں اتنے صحابہ کو رکھا گیا، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں چار دیواری کے اندر جو نظر آتا ہے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں جانے کا تھا، ایسی ہفتے کے دورانیے میں اگر سفر آپ کا نہ ہو تو عموماً آپ کا بدھ کے دن جانے کا معمول وہ شہداء احد اور خصوصاً اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جانے کا تھا۔ آپ راستے میں ایک جگہ آرام بھی فرماتے تھے، 3 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اس بعد میں اس جگہ میں مسجد بنا دی گئی، اور اب بھی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد استراحت ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، جہاں نبی نے تھوڑا سا آرام کیا وہ آرام استراحت کو کہتے ہیں، اس مسجد کا نام بھی میں نے جب اس میں نماز پڑھی تو میں غور سے دیکھنے لگ گیا کہ مسجد کے نام کے ساتھ انہوں نے کون سی چیز کو تاریخی یادگار بنایا ہے۔
تو جب دیکھا تو ایک تو قالین بہت اعلیٰ، سعودی عرب میں تمام مسجدوں میں ماشاءاللہ قالین اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اور ہر مسجد دوسری مسجد سے بہت خوبصورت ہے، جب مسجد سے محبت ہوتا بھی خوبصورت بنتی ہے۔ لیکن دوسری چیز کہ بہت سارے تکیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب امام صاحب بھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ تو جناب امام اگر تکیے رکھے نا پھر سننا فتوے، یہ مولویوں کا تماشا دیکھے، انہوں نے اب تکیے بھی رکھ لیے ہیں محراب میں اپنے لیے، ایک منٹ لیٹ ہو جائے نا امام صاحب، یہ مولویوں نے اپنی راحت کے لیے یہ جناب بھی اور لیٹ آتے ہیں، یوں کرتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، تاریخ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو آپ کا جمعے کی اذان سے پہلے آنا سنت ہے، امام کا لیٹ آنا سنت ہے۔ اب کرو پھر مقابلہ، امام کا آپ کا اذان کے بعد، ہر نماز میں اذان کے بعد فوراً آنا حکم ہے، امام کا نماز کے جماعت کے وقت تاخیر کے ساتھ آنا سنت ہے، اور فتوے لگاتے رہو۔ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کی سمجھتے ہیں، دین کی بات کو۔ وہاں میں نے دیکھے تکیے، بعض لوگوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے، ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں ان کی تربیت کس نے کی ہے، اور انہیں توربین سے خوبی نہیں دیکھنی، خامی ہی دیکھنی ہے، اور خامی اگر دیکھنی ہو تو کہیں کس میں نظر نہیں آتی۔ عیب سے ذات پاک اللہ کی، اس کے پیغمبروں کی ہے، تنقید سے وہ پاک ہیں۔ کچھ سیکھنا ہے تو خوبی دیکھو۔ ابراہیم ابن ادم کے پاس ایک شخص اصلاح نفس کے لیے گیا جس نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، کچھ عرصے رہا، اور پھر جب رخصت ہونے لگا تو کہا، عرض کیا پیر صاحب میں اتنے عرصے آپ کی خانقاہ میں رہا ہوں، میرے اندر کوئی عیب آپ کو نظر آیا تو وہ بتا دیجئے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ تو ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ میں نے تو کبھی لوگوں میں عیب دیکھے ہی نہیں ہیں، میں تو خوبی ہی دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ انہی خوبیوں پر بس اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ہمارا تو کام ہے دعا ہی کرنا۔ تو میں نے دیکھا مسجد استراحت میں تکیے لگے ہوئے ہیں، اور امام صاحب بھی جیسے فارغ ہوتے ہیں، دوسرے فارغ ہوتے ہیں، ہر نمازی ایک تکیہ لے کے یوں بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تھک جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے، اتنی جلدی کیوں؟ میرا جو میزبان تھا وہاں کا مولانا صاحب، اس نے کہا نہیں، یہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت یہاں حاصل کی تھی، اس لیے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ تو دوسری زیارت مدینہ کی جو عبادت ہے، ایک مسجد قباء، اور دوسری زیارت مدینہ کی جو عبادت ہے وہ شہدائے احد پر حاضری دینی ہے، سلام پیش کرنا ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ وار، اکثر اصحاب سیر نے لکھا ہے بدھ کو آپ کے جانے کا معمول تھا، اور ایک بعض حضرات نے مسند بزار نے وغیرہ ایک روایت نقل کی ہے کہ احد پہاڑ پہ کوئی جائے تو وہاں کچھ کھائے، اگر کچھ نہ ملے تو احد پہاڑ کا گھاس کھا لے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے ساتھیو، ھذا جبل احد، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ دیکھا تم نے، یہ 6 کلومیٹر پر آرام کرنے والا پہاڑ جبل احد، یہ جبل احد دیکھا، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ مسند بزار بڑی بڑی کتابوں میں بعض نے یہ حدیث نقل نہیں کی، اس حدیث کی برکت سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کاروبار احد پہاڑ کے ساتھ متعلق ہے، ہر طرح کی کھجور احد پہاڑ کے قریب ہے کہ وہاں جا کے کچھ کھاؤ، بس حکم ایسا ہے۔ آپ کو اس میں دکھ بھی بہت پہنچا، آپ کا چچا شہید ہوا، 70 ساتھی شہید ہوئے، آپ کو دکھ بھی بہت پہنچا، اور اس دکھ کی تلافی کے لیے زندگی بھر ہفتہ وار حاضری دیتے رہے اور اپنے چچا کے مزار پر سلام پیش کرتے رہے، اور یہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا۔ اور یہ تاریخ کے لحاظ سے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کو بتائے کعب بن مالک جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور سچ بتایا کہ حضرت بس سستی ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے،
40 دن تک بات چیت نہیں کی، پھر وہی نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ ناراض ہو گئے، بولنا بند کیا، بیوی سے علیحدہ کا حکم دیا، ساتھیوں کو کہا اس سے نہ بولو۔ لیکن یہ کعب بن مالک کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک خاص مقام پہ کھڑے ہیں، لوگوں نے، دشمنان اسلام نے آپ کا لباس پہچان لیا تو وار کرتے تھے، ان کا پروگرام یہ تھا کہ آج سرکار کو والعیاذ باللہ شہید کر کے جائیں گے۔ کعب بن مالک نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر بے ادبی نہ ہو تو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنا لباس مجھے پہنا دیجئے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ ہے اور مجھ پر وار کریں، میں دنیا سے چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ خوش ہوئے اور کہا میرے رب میرے ساتھیوں کے اتنے سینے آپ نے کھولے کہ ان کو اتنی بڑی حکمت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ نے اپنا لباس کعب کو دیا، اور جب کعب ادھر ہوئے تو سارے دشمنان اسلام کعب کی طرف وار کرنے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ایک زور تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، وہ جو آپ اس گڑھے میں گر بھی گئے تھے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے۔ آپ ذرا سوچیں اس شخص کی قربانی کتنی بڑی قربانی، لیکن ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے 40 دن تک نماز میں آتے رہے۔ آپ نے سب کو فرمایا کہ اس کے ساتھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ایک بات نہیں مانی تھی۔ قربانی دیکھ لیں، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی فرما دیجئے اللہ کا کہا مانو، اللہ کے رسول کا کہا مانو، اس میں تمہاری نجات ہے، دنیا آخرت کی، دنیا آخرت کی، اس میں تمہاری نجات ہے۔ دیکھو آپ کارنامہ دیکھو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غلطی دیکھو، اور پھر ناراضگی دیکھو، پھر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، توبہ کی، پھر آپ نے بلانا شروع کر دیا۔ یہ دوسری واجب زیارت ہے۔ تیسری واجب زیارت، واجب نہیں مستحب تو ہے، کہ جنت البقیع میں حاضری، جنت البقیع میں حاضری، باقی پورا مدینہ ہی زیارات ہیں۔ ان جگہوں میں جانا عبادت ہے، سلام پیش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی مسجد جمعہ ہے، مسجد قبلتین ہے، فلاں ہے، سب جگہوں میں جانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، کیا فرمایا ایک صاحب دل نے، فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدْعَ لَنَا، فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدْعَ لَنَا فُؤَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلَا لُمَّاتٍ، ہم ایسے ہستی کے شہر میں گئے، ہم ایسی ہستی کے شہر میں گئے جو ہستی خود تو موجود نہیں ہے، ان کے نشانوں کو دیکھ کے اپنے غم کو دور کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدْعَ لَنَا فُؤَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلَا لُبَّا، اگر حقیقت پوچھتے ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا نہ وہ دل رہا ہے نہ وہ عقل رہی ہے۔ ہم جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، نزلنا عن الاقوار نمشی کرامتن، ہم جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں ادباً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں۔ نمشی کرامتن، پیدل چلنے لگ جاتے ہیں، پیدل چلنے لگ جاتے ہیں۔ لمن بانا عنہ، لمن بانا عنہ من ان للم به رکبا، ہم اتنی ہستی، اتنی عظیم ہستی کے شہر میں جائیں، اس کے روزے پہ زیارت کے لیے حاضری دیں اور اپنی سواریوں پہ چڑھ کر جائیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو قیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈ
مدینہ، نظام مدینہ، اس نظام کو نافذ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔